السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام اور سامعین کرام، امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ تحریر کے موضوع کا انتخاب ہم کیسے کریں۔ موضوع تحریر کا انتخاب ایک مشکل مرحلہ بھی ہوتا ہے اور یہ اکثر لکھاریوں کا سوال بھی ہوتا ہے کہ ہم موضوع کا انتخاب کس طرح کریں، اس کا چناؤ کس طرح کریں، کس طرح موضوع کو ہم تلاش کریں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کون سا موضوع ایسا ہو مل جائے جس پر ہم اپنی تحریر کو لکھ لیں۔ تو یہ ایک مشکل بھی ہوتا ہے اور ایک سوال بھی یہ بنتا ہے نئے لکھاریوں کی طرف سے، اور بعض اوقات یہ کافی ماہرین کی طرف سے بھی یہ سوال آتا ہے کہ آپ موضوع کا انتخاب کس طرح کریں گے۔ تو چونکہ یہ ایک اتنا بڑا مشکل سوال ہے بھی اور نہیں بھی ہے، اس لیے کہ جب وہ بندہ سوچتا نہیں ہے اور خود اس کا جواب تلاش نہیں کرتا ہے تو یہ مشکل ہو جاتا ہے، اور جب بندہ خود اس سوال کے تلاش میں نکلتا ہے اور سوچتا ہے تو اس کو جواب مل جاتا ہے۔ جب ایک انسان کو مقاصد کا پتہ چل جاتا ہے کہ میں جس مقصد کے لیے تحریر لکھ رہا ہوں تو وہی اس کا موضوع بھی ہمیشہ ہوتا ہے۔ مقاصد آپ کے سامنے ہو، لکھنے کا مقصد آپ کے سامنے ہو، آپ کو معلوم ہو ایک مقصد کے تحت آپ لکھ رہے ہوں تو وہ اسی میں سے آپ کے لیے موضوع بھی بن سکے گا۔ بالفرض تقدیر پھر بھی اگر کسی کو یہ مشکل پیش آتی ہے کہ موضوع کا انتخاب نہیں ہو پا رہا، تو اس کے لیے پھر یہ دو تین طریقہ کار ہیں۔ اس میں سے ایک یہی ہے کہ یہ جو روزمرہ کے جتنے بھی امور ہم سر انجام دیتے ہیں، جو افعال ہم کرتے ہیں، جو اعمال ہم کرتے ہیں، جو لکھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، ان کو ہم ایک نام دیں گے۔ مطلب یہ کہ اگر نفسیات کے حوالے سے کوئی بات چل رہی ہو گاؤں میں یا پھر محلے میں یا پھر کسی شہر میں، نفسیات کے حوالے سے تو کوئی مسئلہ ابھر رہا ہو یا ابھر گیا ہو یا سامنے آ گیا ہو تو بندہ اس کو نفسیات کے طور پر دیکھ لے۔ کوئی نئی چیز سائنس ٹیکنالوجی نے ایجاد کی ہے تو اس کو بندہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی نظر سے دیکھ لے۔ اس طرح سیاست کے حوالے سے بجٹ پہ آج کل باتیں چل رہی ہے، اور عثمان کاکڑ صاحب وفات ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے۔ مطلب یہ کہ وہ بھی ایک معمہ ہے کہ وہ خود مر گئے ہیں یا کسی نے اس سے شہید کر ڈالا ہے۔ تو اس طرح سیاست بھی ہے، اس طرح زر ابلاغ ہے، فیشن ہے، اس طرح پراسرار علوم ہے، روحانیت ہے، ثقافت ہے، اس طرح جتنے بھی علوم ہیں اور جتنے بھی جو ہمارے روزمرہ امور میں جو امور سر انجام دیے جاتے ہیں یا جن کو ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، تو انہی میں سے آپ کسی ایک کو ہم لے سکتے ہیں اور اسی پہ ہم اپنی تحریر بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم ثقافت کو لے لیں یا سیاست کو لے لیں یا سائنس ٹیکنالوجی کو لے لیں تو اسی میں سے ہم سوالات بنائیں گے۔ کوئی نئی چیز ابھی ہماری مارکیٹ میں آئی ہے سائنس کی طرف سے، ٹیکنالوجی کی طرف سے، تو ہم اس پہ سوالات بنائیں گے کہ اس کی ایجاد اس کا خیال کس طرح آیا، سب سے پہلے اس کا موجد کون ہے، یہ کن پرزوں سے بنا ہے، یہ کتنے عرصے میں بنا ہے، مارکیٹ میں اس کی کیا ضرورت تھی، اور اس کا انسانی زندگی پر کیا اثرات ہوں گے۔ اس طرح جتنے بھی اس سے متعلق سوالات ہو سکتے ہیں بندہ پیدا کرے، سوال کرے اس سے کہ یہ ہمیں کیا فائدہ دے گی، یہ سائنسی ایجادات میں کس نوعیت کی ہے، اس پر کتنا خرچ آیا ہے، اور اس کی وسعت کس قدر ہے، کب تک یہ پائیدار ہے، اور خراب ہونے کی کیا صورت ہوگی، اور ٹھیک کرنے کے لیے کیا مواقع دستیاب ہوں گے مارکیٹ میں۔ یہ جتنے بھی سوالات آپ اس سے کریٹ کریں گے، بنائیں گے، تو یہ آپ کا اس کے جوابات آپ کے لیے موضوع کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس طرح آپ سیاست کو لے لیں کہ عثمان کاکڑ کی موت کے بارے میں، کہ اس کی موت کے پہلی خبر کس نے کہی ہے۔ جب اسپتال میں تھا تو کوئی اس طرح کی بات نہیں چل رہی تھی، اس نے خود کوئی بیان نہیں دیا ہے، کسی اور نے اس کی طرف سے اس قسم کا کوئی خدشہ ظاہر نہیں کیا ہے۔ اس کے بیٹے نے کس طرح کہا ہے کہ اسے مارا پیٹا گیا ہے اور اسے مروا دیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ سوالات جتنے آپ پیدا کریں گے کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی فن میں، کسی بھی پہلو سے، تو جتنے بھی جوابات آئیں گے وہ آپ کے لیے موضوع کا بھی کام دے گی اور آپ کی تحریر بھی اس پہ بن جائے گی۔ مطلب یہ کہ سیاست پر جو بھی ہم نے بات کی، یہ آپ کے لیے تحریر بھی بن گئی ہے۔ جتنے آپ سوالات کے جوابات دیں گے، لکھیں گے، سوچیں گے اس پر، تو یہ آپ کے لیے تحریر بھی بن جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اسی طرح کرنے سے آپ کو موضوع بھی مل جائے گا، موضوع تحریر، اور آپ کے لیے تحریر کے لیے مواد بھی مل جائے گا۔ تو یہ ایک آسان طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی دو تین طریقے ہیں، انشاءاللہ وہ کسی اور موقع پر ہم ڈسکس کریں گے، لیکن سر اس کا میں دوبارہ اعادہ کرتا ہوں کہ جو آج میں نے بات کی ہے، جو گفتگو کی ہے، جو سمجھانے کی کوشش کی ہے،
وہ یہ کہ کسی بھی موضوع تحریر کا انتخاب آپ کس طرح کریں گے، موضوع کا چناؤ آپ کس طرح کریں گے۔ آپ کے ذہن میں کوئی چیز نہیں ابھر رہی، کوئی نئی چیز کے جس کی تھرو پر آپ تحریر لکھ لیں، تو چونکہ انسان احساسات جذبات کا جو ہے نا ایک مجسمہ ہوتا ہے، ہمیشہ وہ احساسات کا شکار ہوتا ہے اور جذبات اس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی انسان اس طرح کا سوچتا ہے اور کوئی اس کے پلے نہ پڑ رہا ہو کہ میں کس موضوع پر اپنی تحریر کو لکھوں، تو ایک تو یہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جتنے بھی روزمرہ چیزیں ہیں اور جو آپ لوگوں کے سامنے جو امور سر انجام دیے جاتے ہیں، جو آپ لوگوں کے سامنے یہ جتنے بھی عوامل آ جا رہے ہیں، اس پر بندہ تھوڑا سا سوچ لے اور ان سے سوالات کریٹ کرے، سوالات بنائے، تو خود بخود ہی جو ہے نا وہ اس کے سوالات موضوعی بے تحریر بن جائیں گے اور جوابات بھی اس کے بن جائیں گے۔ اور اس میں زیادہ پسندیدگی کی بھی بات نہیں ہے کہ بندہ جو ہے نا زیادہ کوئی چیز پسند کرے اور دلچسپی دکھا دے تو جو ہے نا وہ موضوع کا انتخاب ہو جائے گا، نہیں، بلکہ آپ کو ہلکا سا یہ بھی پتہ چلے کہ عثمان کاکڑ فوت ہو گیا ہے، سائنس نے ایک نئی چیز جو ہے نا ڈیولپ کی ہے، مارکیٹ میں آ گئی ہے، ہماری ثقافت میں ایک نئی چیز جو ہے نا آئی ہے، یا پورا ہماری ثقافت کو شہری والے لوگ کس طرح دیکھتے ہیں، دیہات والے کس طرح دیکھتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا آپ کسی بھی نفسیات کے متعلق لے لیں اور روحانیت کے متعلق لے لیں، شکاریات کے متعلق لے لیں، ادبیات کے متعلق کسی بھی جو ہے نا آپ ایک پہلو کو لے لیں، تو انشاءاللہ جتنے آپ سوالات اس سے بنائیں گے تو اس کے جوابات آپ کے مواد تحریر بھی بن جائے گی اور آپ کا جو ہے نا موضوع بھی سامنے آ جائے گا، تو کوئی مشکل یہ کام نہیں ہے انشاءاللہ۔ دو تین اور جو ہے نا ذرائع ہیں جن سے جو ہے نا موضوع تحریر کا انتخاب ہو سکتا ہے، وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ تو نئے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی بات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔